الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین گرامی قدر، اسلامی سال کا یہ مہینہ رجب ہے اور مشہور قول کے مطابق اسی ماہ مبارک کے اندر رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا جسے اسراء و معراج کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمین کا سفر طے کیا، سفر کے اس حصے کا نام ہے اسراء، اور زمین سے اوپر جتنا اللہ کو منظور تھا اللہ لے گیا،
سفر کے اس حصے کا نام ہے معراج۔ ابتدا ہی میں تمام جماعتی دوست یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو مشہور ہے عوام کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے، یہ بات قطعاً غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش پر جانے کا ثبوت نہ اللہ کے قرآن میں ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ اس لیے میں نے عام دوستوں کے سامنے یہ الفاظ عرض کیے کہ رب العالمین اپنے حبیب کو اوپر لے گیا جتنا اللہ کو منظور تھا۔ اور دوسری بات جو عوام کے اندر مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اللہ کریم کو دیکھا، یہ بات بھی قطعاً غلط ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تھا؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ البتہ جنت کے اندر جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے دیدار ہوگا جیسے تم چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ چودھویں کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا۔ جنت کے اندر اہل جنت کو مالک کائنات کا اسی طرح دیدار ہوگا۔ کئی تو اہل جنت وہ ہوں گے جن کو دیدار سال کے بعد ہوگا، کسی جنتی کو ہفتے کے بعد ہوگا، کسی کو مہینے کے بعد ہوگا، کسی کو دن میں ایک بار ہوگا، اور کئی خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو 24 گھنٹے اللہ کریم کا دیدار ہوتا رہے گا۔ اور جنت میں جنتیوں کی سب سے بڑی خواہش اور تمنا اللہ کا دیدار ہوگا۔ اب جو بات میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا کیا نام تھا؟ حضرت ماشاءاللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خدیجہ میں سے اللہ نے حضور کو کتنی بیٹیاں عطا کی؟ 4۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص ابن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ 2 بیٹے بھی اللہ نے حضرت خدیجہ میں سے عطا کیے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ کا لقب ہے طاہر اور طیب۔ تیسرا بیٹا اللہ نے مدینہ طیبہ میں آپ کو عطا کیا، حضرت ماریہ قبطیہ میں سے، جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی غمخوار اور غمگسار تھیں۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ میرے محبوب آپ غریب تھے، میں اللہ نے حضرت خدیجہ کی دولت کے ذریعے آپ کو مالدار بنا دیا۔ حضرت خدیجہ نے ہر مشکل مرحلے پر رفیقہ حیات ہونے کا حق ادا کر دیا۔ جب بھی آپ پریشان ہو کر گھر میں تشریف لاتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دیا کرتی تھی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی، ان کی موجودگی کے اندر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ آپ کی جتنی بھی شادیاں ہوئیں
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہوئی۔ اگلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب اگرچہ اسلام نہیں لایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمدرد بہت تھا۔ جب بھی قوم، قبیلے، برادری، علاقے والے مخالفت کرتے تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ما تحت الاسباب ٹیک اور سہارا بن کر کھڑا ہوتا تھا، اور جب تک ابو طالب زندہ رہا اہل علاقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ نہیں توڑے۔ ابو طالب کی وفات کے بعد کھل کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کرنا شروع کر دیا۔ تو اب خلاصے کے طور پر ایک جملہ یاد رکھیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان تھا۔ آپ کا چچا ابو طالب زندہ تھا تو ما تحت الاسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا تھا۔ لیکن کب تک؟ ایک دن انسان نے دنیا سے چلا جانا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چل بسی۔ ان کی قبر ہے جنت المعلیٰ میں مکہ مکرمہ کے اندر۔ ابو طالب بھی دنیا سے چل بسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما تحت الاسباب تسلی دینے والے جو ہمدرد تھے وہ دنیا میں زندہ نہ رہے۔ مخالفت بھی عروج پر پہنچ گئی، آپ بھی دکھی رہنے لگے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کیجئے، پریشان نہ ہوئیے، صبر سے کام لیجئے۔ سنو، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون۔ آیت نمبر 127، سورت کا نام سورت النحل، 14واں پارہ مکمل ہو رہا ہے۔ آخری آیات آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بصبر، صبر سے کام لیجئے۔ حضرت خدیجہ بھی چل بسی، چچا بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ صبر سے کام لینا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا صبر کرنا اللہ باللہ، اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، یہ جو مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظلم و ستم کا معاملہ کر رہے ہیں، ایمان قبول نہیں کرنا چاہتے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غم نہ کیجئے۔ سانپ کا کام تو ڈسنا ہی ہے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، آپ کے دشمن جو منصوبے بنا رہے ہیں، آپ تنگی میں مبتلا نہ ہوئیے۔ اگر دل زیادہ تنگ ہو رہا ہے، زیادہ پریشانی لائق ہو رہی ہے، دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب بندہ مخموم ہو جائے، پریشان اور غمگین ہو جائے تو علاقہ تبدیل کر کے دوستوں کے پاس ملاقات کے لیے چلا جایا کرتا ہے۔ علاقہ تبدیل ہونے سے، دوستوں کے ساتھ ملاقات ہونے سے
انسان کی پریشانی ختم نہ بھی ہو، پریشانی کم ضرور ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہو رہے ہیں، اتنے بڑے حادثات پیش آئے، اہلیہ کا دنیا سے چلا جانا، ہمدرد چچا کا دنیا سے رخصت ہو جانا، غمگین نہ ہو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تنگی دل میں نہیں آنی چاہیے۔ میں اللہ کریم آپ کی پریشانی ختم کرنے کے لیے عالم بالا کی سیر کرا دیتا ہوں۔ معراج و اسراء کے سفر کا ایک مقصد تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا بوجھ کم ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم جاتا رہے۔ ایک مقصد یہ بھی تھا سیر کرنے کا۔ اب ساتھ والی صورت کے اندر سیر کا ذکر، پریشانی ختم کرانے کے لیے رب العالمین نے یہ سفر کرایا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ پہلی آیت جب اللہ کریم نے اپنے محبوب کے سفر کا تذکرہ کیا، سب سے پہلے فرمایا سبحانہ، اے سبحو سبحانہ، شریکوں سے پاک سمجھو اللہ کو، جس اللہ کریم نے سیر کرائی ہے بے عبدہ، اپنے خاص بندے کو۔ کس وقت کرائی ہے؟ لیلاً، رات کے چند لمحوں میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے یہ سفر کرایا۔ زمین والا سفر شروع کہاں سے ہوا؟ من المسجد الحرام، اور زمین والا سفر مکمل کہاں پہ ہوا؟ الی المسجد الاقصی۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس مسجد اقصی کے چاروں طرف میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ میں بات سمجھاؤں گا لیکن آگے چل کر انشاءاللہ۔ کیوں سفر کرایا؟ لِنُرِيَهُم مِّن آیاتنا، میں اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نشانیاں دکھانی تھیں۔ رئیس المفسرین، سند المحدثین، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس لیے میں اللہ نے یہ سفر کرایا، اپنے محبوب کو مشرکین مکہ کی ہلاکت دکھانی تھی۔ اس بات پر جماعتی دوستوں نے غور کیا؟ بات بہت موٹا تھی گیا۔ مشرکین مکہ کی ہلاکت دکھانی تھی، کیا مطلب؟ آگے چل کر میں بات کھولوں گا انشاءاللہ۔ جب کوئی قوم معجزہ مانگے اور اللہ کریم پیغمبر کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کرے، اور معجزہ مانگنے والی قوم معجزے کا انکار کرے، پھر اللہ کریم کی پکڑ سے نہیں بچ سکتی۔ ہجرت مدینہ سے تھوڑا سا پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اسراء و معراج والا۔ جب مشرکین مکہ نے انکار کیا، اللہ کریم نے بدر کے میدان میں 70 کافروں کو تباہ و برباد کر دیا، 70 پکڑے گئے۔ یہ بات آگے کھولوں گا انشاءاللہ۔ جب اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو بیان کیا تو سب سے پہلے اللہ سبحان، اب 3 باتیں کروں گا۔ پہلی بات، سبحان کا لفظ قرآن پاک میں اس مقام پر آتا ہے جہاں انسان کی طاقت ختم ہو جائے، رحمان کی طاقت شروع ہو رہی ہو۔ 3 باتیں کرنی ہے اس سبحان پر۔ ایک بات یہ ہے،
میں پہلے نمونہ عرض کر دوں. دروازہ کھڑکا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا. ابو جہل کھڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن. کہنے لگا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے علم میں بھی ہے کہ نہیں کہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ راتوں رات میں بیت المقدس سے ہو کر واپس آ گیا ہوں، پھر 7 آسمانوں سے اوپر جتنا اللہ کو منظور تھا اللہ مجھے لے گیا. نہیں، میں نے نہیں سنا، ابھی ملاقات نہیں ہوئی حضور سے. صدیق اکبر نے فرمایا میں نے نہیں سنا بھی. ابو جہل نے کہا میں سن کر آیا ہوں. پھر ابو جہل کہنے لگا میرا تو دل نہیں مانتا. سریکی کا شعر. ابو جہل کہنے لگا بشر ہو کہ عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا. خیال کرنا عرشوں سے مراد بلندی ہے، ورنہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ عرش پر نہیں گئے تھے. ایک شاعرانہ تخیل ہے شاعر کا. بشر ہو کہ عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چب دی جائے علا کوئی نہیں سکتا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو جہل اگر واقعی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے، جب اللہ کے حکم سے تمام فرشتوں کا سردار جبریل نیچے آ سکتا ہے، اسی اللہ کے حکم سے امنا کلال نیچے سے اوپر بھی جا سکتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جواب یہ تھا کہ بشر ہو کہ عرشاں تے جاوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عرشوں سے مراد بلندی ہے. بشر ہو کہ عرشاں تے جاوے محمد، اتھاں کہہ دی جانیں علاوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک جملہ یہاں سنایا کرتا ہوں حباب کو. ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر ایمان نہیں لایا، حالانکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہی ہے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سچا اللہ نے بنایا نہ قیامت تک بنائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سچا نہ دنیا میں آیا نہ قیامت تک آئے گا. صادق اعظم، سب سے بڑے سچے انسان، سب سے بڑے سچے انسان صادق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ابو جہل نے سنا اور نہیں مانا. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل جیسے کافر اعظم کی زبان سے سنا اور مان لیا. اس کو کہتے ہیں اپنی اپنی قسمت. اصل میں ابو جہل کی نظر جانے والے پر تھی. یہ جملہ قابل غور ہے. ابو جہل کی نظر جانے والے پر تھی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ سب سے پہلے لے جانے والے پر تھی. اس سفر کا پروگرام کس نے بنایا؟ جس کی شان ہے سبحان. سبحان قرآن پاک میں اس مقام پر آتا ہے جہاں مخلوق کی طاقت ختم ہو جائے. یہ میرے سامنے پہلا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ. مخلوق کی طاقت ختم ہو جائے، اللہ کی طاقت شروع ہو رہی ہو، وہاں آتا ہے سبحان. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ میرے سامنے آیت نمبر 30. اللہ کریم نے فرشتوں کے سامنے اعلان عام فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں.
ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، پر دادا رخصت، دادا آئے گا وہ چل بسا، والد آئے گا وہ رخصت ہو گیا، بیٹا آئے گا، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے آگے کیا کہا؟ رب العالمین فرماتے ہیں قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اللہ تو زمین میں انسان کو خلیفہ بنا رہا ہے، یہ زمین میں خون ریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے غیب جانتے تھے؟ نہیں فی الحال نہیں نہ کرو، سوال سمجھو دوست۔ فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا، انسان فساد کرے گا زمین میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، زمین میں خون ریزی کرے گا۔ پھر تو شک ہے کہ فرشتے غیب جانتے تھے، فرشتوں کو کیا پتا تھا؟ سوال ہے نا، تو بڑا سوال ہے۔ اب یہ دور تفسیر کی بات، 14 پارہ سورت کا نام سورت الحجر۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، آیت نمبر 26۔ اور رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے اعلان کیا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، یہ حوالہ۔ فرشتوں میں اللہ بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، مٹی اور پانی کو آپس میں ملاؤں گا، مٹی گوندھ کر اس کو دھوپ کی تپش میں رکھ دیا جائے گا، مٹی خشک ہو جائے گی، ہوا چلے گی، ایسے بجنے لگ جائے گی جیسے کھڑے پہ ٹھوکر مارو ٹن ٹن کرتا ہے۔ بجنے والی بدبودار مٹی سے میں اللہ انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اب 4 باتیں خیال سے سنیے گا۔ انسان کی پیدائش میں 4 چیزیں شامل ہیں، مٹی 1، پانی 2، آگ 3، یہ دھوپ کی تپش آگ ہے، آگ 3 اور ہوا 4۔ عناصر 4 سے انسان مرکب ہے، 4 چیزوں سے انسان بنا ہوا ہے، مٹی، پانی، آگ، ہوا۔ یہ گل سمجھ آ گئی ہے؟ اگو خیال، یہ الگ بات ہے کہ مٹی کا عنصر غالب ہے۔ جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ فرمایا یہ 4 چیزیں ملیں گی تو انسان کا جسم بنے گا، فرشتوں نے سوچا ان 4 چیزوں کا آپس میں جوڑ نہیں ہے، پانی اور آگ کا جوڑ نہیں ہے، ہوا اور مٹی کا جوڑ نہیں ہے، ہوا چلے مٹی کو بکھیر دیتی ہے، مٹی آگ پر ڈالی جائے آگ بجھ جاتی ہے، پانی آئے مٹی کو بہا لے جاتا ہے۔ ان 4 چیزوں کا آپس میں جوڑ نہیں ہے، یہ 4 چیزیں جب آپس میں ملیں گی ضرور کوئی نہ کوئی فساد برپا ہوگا۔ اب خیال جملے پر فرشتوں نے کہا اللہ انسان زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا۔ فرشتے غیب نہیں جانتے تھے، انہوں نے انسان کے میٹیریل کو دیکھ کر قیاس کیا۔ یہ گل سمجھ آ گئی ہے؟ اب خیال، رب العالمین نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو حقیقت میں جانتا ہوں تم فرشتے نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ
علم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اللہ نے آدم علیہ السلام کا جسم بنایا، اندر روح ڈال دی. اب آدم علیہ السلام کو بھوک محسوس ہونے لگی، روٹی کھاؤ. پیاس محسوس ہوئی، پانی پیو. رب العالمین نے فرمایا فرشتوں یہ روٹی پڑی ہے، پانی پڑا ہے، میوے پڑے ہیں، ان کی تاثیر کیا ہے؟ پانی کی تاثیر کیا ہے؟ پیاس بجھا دیتا ہے. روٹی کی تاثیر کیا ہے؟ بھوک مٹا دیتی ہے. فروٹ کی تاثیر کیا ہے؟ جسم میں قوت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا فرشتوں تم بتاؤ روٹی کی تاثیر کیا ہے، پانی کی تاثیر کیا ہے؟ یہ چیزیں سامنے پڑی ہیں، ان کی تاثیر بتاؤ. اب روٹی کی تاثیر وہ کیسے بتائے گا جو روٹی کھانے سے پاک ہو؟ پانی کی تاثیر وہ کیسے بتائے گا جو پانی پینے سے پاک ہو؟ ایک اور عام سی مثال دو. اب بچے کو کیا پتا جوانی کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ جوان ہوگا تو پتہ چلے گا. اب جوان کو کیا پتا بڑھاپے کی کمزوری کیا ہوتی ہے؟ پتہ ہے نہیں، یہ تو بڑھاپے میں جا کر پتہ چلے گا. بچے کو جوانی میں جا کر پتہ چلے گا جوانی میں طاقت کیا ہوتی ہے. بچے کو کیا پتا، جوان کو بڑھاپے کی کمزوری کا کیا پتا؟ جب تک انسان اس مرحلے سے گزرے نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب فرشتے کھانے پینے سے پاک تھے وہ کیسے بتاتے روٹی کی تاثیر کیا ہے؟ جب فرشتے پانی پینے سے پاک ہیں فرشتے کیسے بتاتے پانی کی تاثیر کیا ہے؟ بتاؤ نا. قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا سبحانک اللہ ہماری طاقت ختم ہو گئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو اتنا علم ہے جو اللہ تو نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں ان چیزوں کی تاثیر کا کوئی علم نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم، اللہ کامل علم بھی تیرا ہے اور حکمت کاملہ بھی تیری ہے. قال اللہ نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، ذرا آپ ان چیزوں کی تاثیر بتائیں نا. آدم علیہ السلام نے فر بیان کرنا شروع کر دی. بندہ پیاسا پانی پی لے پیاس ختم ہو جاتی ہے، ٹھنڈک پڑ جاتی ہے معدے میں. انسان کو بھوک لگی ہو کھانا کھا لے بھوک مٹ جایا کرتی ہے. اللہ نے فرمایا سنو فرشتوں، قال الم قل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. میں اللہ نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا آسمان و زمین کا غیب جاننے والا صرف میں اللہ ہوں. بڑی تفصیل ہے اس قصہ میں نے ایک اشارہ سنا دیا. سبحان کہاں آتا ہے قرآن پاک میں؟ جہاں مخلوق کی طاقت ختم ہو جائے. جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء و معراج والے معجزے کو بیان کیا تو سب سے پہلے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. سب سے پہلے اللہ نے سبحان کا ذکر کیا. میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی طاقت کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا تھا، یہ سفر کرانے والا میں اللہ تھا۔ 17 پر اب مجھے سبق سنا دیں سارے دوست، میں آپ کے لیے دعا کروں۔ سبحان کہاں آتا ہے قرآن میں؟ جہاں مخلوق کی طاقت اونچا اونچا مخلوق کی طاقت ختم ہو جائے، اللہ کی طاقت شروع ہو رہی ہو۔ 17 پر سورت کا نام سورت الانبیاء، یہ میرے سامنے آیت نمبر 87 کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آیت نمبر 87۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم پر ناراض ہو کر دریا کے کنارے پہ پہنچے۔ کشتی قصہ نہیں سنانا، اشارہ عرض کرنا ہے۔ کشتی جانے والی تھی، کشتی میں سوار ہو گئے، درمیان میں کشتی پہنچی تو پھنس گئی پانی کے گول چکر میں۔ یونس علیہ السلام کہاں تھے؟ میں نے بات نہیں سمجھی۔ کشتی کے اندر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کشتی کے اندر ہیں، کشتی چلتی نہیں۔ رک گیا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کشتی کے اندر ہیں، کشتی چلتی نہیں۔ پنجاب والے دا بادشاہ ہیں، فوٹو چا بنایا نہیں، پیر صاحب دا داڑھی بھی چھوٹی سے، بیڑی دے تلو ہاتھ بیتی بیٹھے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہے۔ ایک بوڑھی بھی ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہے۔ بوڑھی نے پاؤں دودھ نہیں دیا تھا حضرت کو جو غصہ آیا، بوڑھی کے بیٹے کی برات آ رہی تھی، ساری برات کو سمندر میں ڈبو دیا۔ لوگوں نے واہ سبحان اللہ، ولی کرامات ہے بھائی، معاذ اللہ، اللہ کے ولی ظالم ہوتے ہیں، اللہ یعصم باللہ۔ کرے کوئی بھرے کوئی، دودھ بوڑھی نے نہیں دیا، برات کا دولہے کا کیا قصور، دلہن کا کیا قصور، اس کو ڈبو دیا۔ بڑے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمینیا، سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ، انی پیے تے کتی چٹے، آٹا کیوں نہ گھٹے۔ وہ اندھی عورت تھی، چکی پر آٹا پیس رہی ہے، کتیا ساتھ بیٹھی ہے، وہ کھا رہی ہے، انی پیے کتی چٹے، آٹا کیوں نہ گھٹے۔ سوچنا تو ہے جو نہیں۔ 11 سال بعد بوڑھی کو خیال آیا، اوہو میں نے پاؤں دودھ کا نہیں دیا تھا۔ حضرت کو اگر 11 سال بعد پاؤں دودھ کا دیا، حضرت نے ہاتھ مارا، ساری جان کڈھی آئے۔ 11 سال بعد لوگوں کا واجب، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، ہاتھ بیڑے دے تلو ڈتا ہوئے بزرگ، جھوٹے فوٹو چپائے۔ اور قرآن پاک کا فیصلہ کیا ہے؟ پیغمبر کشتی کے اندر ہے، کشتی چلتی نہیں۔ اگر اللہ کا پیارا پیغمبر یونس علیہ السلام کشتی سے باہر نکلے، کشتی چلتی ہے۔ آہا، میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن تو بتا، یہ جو کشتیاں چل رہی ہیں سمندر میں، باری جہاز، ان کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ کے قرآن پاک نے مجھے جواب دیا۔ سورت کا نام سورت لقمان، آیت نمبر 31۔ یہ میں نے آیت نمبر 31 میں انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا علم تر ان الفلک تجری فی البحر، سننے والے تو نے غور نہیں کیا، سمندر میں کشتیاں چل رہی ہیں، کیوں چل رہی ہیں؟ بے نعمت اللہ، اللہ کی مہربانی سے۔ اللہ کو ماننے والے پیار سے اللہ کا نام اچھالیں گے۔ باری جہاز، کشتیاں سمندر میں چلانے والا کون ہے؟ کس کی مہربانی سے چل رہے ہیں؟ فَسَاهَمَ فَقَالَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، کشتی والوں نے کہا قرآن ڈالو،
ایک آدمی زیادہ ہو گیا ہے، کشتی میں وزن بڑھ گیا ہے، ایک آدمی کو باہر نکالنا ہے، قرآن ڈالا، نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا، نہیں اتنا حسین و جمیل، ہر پیغمبر حسن و جمال کا پیکر ہوتا ہے، اس کو کشتی سے نکالا جائے زمین نہیں مانتا، دوبارہ قرآن نازل کرو، نام پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا، نہیں تیسری بار قرآن نازل کرو، نام پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا، حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی سے باہر سمندر میں چھلانگ لگا دی، تیر کر دریا کے کنارے پہ پہنچ جاؤں، اللہ کے حکم سے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، یہ میرے سامنے سورۃ الصافات اور آیت نمبر 142 کھلی ہوئی ہے، یہ 23واں پارہ، اللہ کے حکم سے مچھلی منہ کھول کر منتظر تھی، حضرت یونس علیہ السلام کا ارادہ تھا میں تیر کر کنارے پہ پہنچ جاؤں گا، اللہ کی مرضی تھی میں نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچانا ہے، مرضی حضرت یونس علیہ السلام کی پوری ہوئی یا مرضی اللہ کی پوری ہوئی؟ بجا پڑے لوگ اللہ ٹر دائی پیرہ دے پچھ ہوئے ماس اللہ جی میں پیر چاویں ہوئے تھی گئے واہ ادھر تو مردی پیغمبر کی بھی نہیں چل رہی، درہ سندھ ہمارے قریب ہے، بندہ پانی میں ہوتا لگائے 2-3 منٹ سے زیادہ پانی میں نہیں رہ سکتا، سطح پر آ کر سانس لینا پڑتا ہے، پانی میں بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ کے حکم سے مچھلی سمندر کی تہ میں جا کر بیٹھ گئی، اللہ کریم زندہ رکھنے پہ آیا، مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے تہ میں پانی کے اندر زندہ رکھا ہوا ہے، ہم اسباب کے محتاج ہیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اب یہ دنیا کا جیل خانہ نہیں کہ کوئی ضمانت میں چھڑا لے، دنیا کا قید خانہ نہیں کوئی سفارش کر کے چھڑا لے، دنیا کا جیل خانہ نہیں کوئی رشوت دے کر چھڑا لے، چاہ پانی اور دنیا کا جیل خانہ نہیں کوئی سلاخیں توڑ کر نکال لے، یہ تو ایسا جیل خانہ ہے اللہ کے بغیر کسی کے علم میں بھی نہیں ہے۔ نادا فی الظلمات، حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں اللہ کو پکارا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، اندھیروں کے اندر پکارا لا الہ الا انت سبحانک، اللہ مچھلی کے پیڑ میں تیرے بغیر میرے حال کو جاننے والا اور کوئی نہیں، الہ کا معنی ہے بنا حالات کو جاننے والا، اللہ مچھلی کے پیٹ میں تیرے بغیر میری غیبانہ پکار سننے والا اور کوئی نہیں ہے، اللہ مچھلی کے پیٹ میں تیرے بغیر اس مشکل سے نکالنے والا مجھے کوئی نہیں ہے، الہ کا معنی مشکلات سے نکالنے والا، الہ کا معنی غیبانہ پکارے سننے والا، الہ کا معنی غیبانہ ہر کسی کے حالات جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اب آپ نے انصاف کرنا ہے، حوالہ میرے سامنے ہے، لا الہ الا انت سبحانک، مچھلی کے پیٹ میں اس مشکل کے وقت میں اس پریشانی کے عالم میں حضرت یونس علیہ السلام نے کس پیر فقیر کو پکارا تھا؟ چپ کر گئے، اس مشکل وقت میں یونس علیہ السلام نے کس مردے کو بلایا تھا؟ کسی قبر والے کو، ہاں نہ کرو، کسی قبر والے کو، کسی دربار والے کو، کسی مزار والے کو۔ لوگ جو کہتے ہیں ہم نبیوں کو مانتے ہیں تو معاذاللہ نبیوں کے گستاخ ہو، اللہ کے نبی کو ماننے والا وہ ہے جس کا عقیدہ بھی نبی والا ہو، اور حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر کا عقیدہ لا الہ الا انت، حضرت
کو بلایا تھا؟ اچھا دعا تو بڑی آسان ہے، سنا دی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، کسی پیر فقیر کا وسیلہ اور واسطہ دیا تھا؟ کسی نبی کا وسیلہ، کسی مردے کا وسیلہ نہ، ڈائریکٹ خالص اللہ کو پکارنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحانک، سبحان وہاں آتا ہے جہاں مخلوق کی طاقت ختم ہو جائے۔ اللہ میرے اسباب ختم ہو گئے ہیں، خود نہیں نکل سکتا۔ سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دورہ تفسیر ہوتا تو میں وضاحت کرتا، اب ایک جملہ سنا رہا ہوں۔ سبحانک، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ سبحانک، اللہ تو اعتراضوں سے پاک ہے۔ اور کیتے دوستا نہیں کیتا۔ سبحانک، تو اعتراضوں سے پاک ہے۔ کیا مانا؟ اپنے دشمنوں کو عیش و آرام دیے رکھے اور اپنے پیاروں کو امتحان میں ڈال دے، تجھ پر اعتراض کوئی نہیں کر سکتا۔ ماں پروریم دشمن و ماں میں گشیم دوست را، کسرار سد نہ چون چرا در قضائے ماں۔ 4.5 سال اللہ نے فرعون کے سر میں درد بھی نہیں ہونے دیا۔ کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ تجھ پہ اعتراض کوئی نہیں کر سکتا، مہربانی کر۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ۔ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی آہوازی سن کر قبول کر لی، مچھلی کو حکم دیا کنارے پہ آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے باہر آ گئے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کتنی مدت مچھلی کے پیٹ میں رہے، اللہ کو پتہ ہے، قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ اللہ تیرا قانون یونس علیہ السلام پہ بند ہو گیا، فرمایا نانا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ جو بندہ میرے ساتھ خالص ایمان و یقین رکھ کر مجھے بلاتا رہے گا، میں یونس علیہ السلام کی طرح پریشانیوں سے نجات دیتا رہوں گا۔ ایک حوالہ 23واں پارا اور اللہ تعالیٰ اچھا چاہ دینی بے چس نہیں آگی حوالے لکھا مڑ دی۔ یونس علیہ السلام نے مشکل میں کس کو بلایا تھا؟ محبت سے آپ کی آواز مسجد سے باہر جانی چاہیے، کس کو پکارا تھا؟ اللہ کریم فرماتے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ آیت نمبر 143 144، یہ سورۃ الصافات۔ اس قسم کی آیت پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی خالص پکار نہ کرتا، مجھے شریکوں سے پاک نہ کہتا، خالص دعا و پکار میں اللہ کی نہ کرتا، تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی پکار خالص نہ کرتا، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا۔ آج حالات کیا ہے، ذرا سی مشکل آئی غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ سنانا یہ چاہتا تھا باب سبحان قرآن میں وہاں آتا ہے جہاں مخلوق کی طاقت ختم ہو جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج والے سفر کو اللہ نے بیان کیا، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ انسان کی طاقت نہیں ہے رات کے چند لمحوں میں بیت المقدس جانے کی، 7 آسمانوں سے اوپر جانے کی۔ یہ سبحان، یہ تو رب العالمین کا کمال ہے کہ اللہ نے اتنا سفر لازم کرا دیا۔ 15واں پارہ، سورت کا نام سورت بنی اسرائیل۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 90 کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا۔ یہ حوالہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے 6 مطالبے پیش کیے ہیں۔ پہلا مطالبہ، مکے کی سرزمین میں سے ہمارے لیے چشمہ جاری کر، نہیں مانتے، چشمہ جاری کرے گا تو مان لیں گے۔ دوسرا مطالبہ، او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا۔ ہماری نظروں کے سامنے دیکھتے دیکھتے تیرا انگور اور کھجوروں کا باغ تیار ہو جائے، خالی باغ نہ، اس میں تو نہریں بھی جاری کر دے۔ اور تیسرا ہمارا مطالبہ، او تسقط السماء کما زعمت علینا کے صفا، ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا۔ چوتھا مطالبہ، او تعطی باللہ والملائکۃ قبیلا، اللہ کو ہمارے سامنے لیا، فرشتوں کو سامنے لیا، وہ خود ہمیں آ کر کہیں گے آپ سچے رسول ہیں، ہمیں یقین آئے گا۔ پانچواں ہمارا مطالبہ، او یکون لک بیت من زخرف، ہمارے دیکھتے دیکھتے آپ کا سونے کا محل تیار ہو جائے۔ ہم غریب کو اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ چھٹا مطالبہ، ترقی فی السماء وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ، آسمان پر چڑھ کر لکھی لکھائی کتاب لیا، ہم خود پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوا ہم اللہ کے سچے نبی ہیں، پھر ہمیں یقین آئے گا۔ یہ دسو سارے دوست کہ ان پڑھ لوں جو کتاب لے وہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کہتے تھے لکھی لکھائی کتاب لیا، ہم اس میں خود پڑھیں گے، یقین، اور خود ان پڑھ تھے۔ کیسے پڑھتے؟ کتاب لیا ہم خود پڑھیں گے، نقرأ، راز اس میں یہ ہے کہ لکھی لکھائی کتاب بھی لیا اور ہمیں پڑھنا خود بخود آ جائے۔ واہ بھائی واہ، 6 مطالبوں کا جواب۔ کل اعلان فرما دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا۔ سبحان ربی، عجیب بات۔ اب جواب یا یس میں ہونا چاہیے تھا یا نو میں۔ میں یہ 6 مطالبے پورے کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ نہ، جواب دیا سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ اگر یہ 6 کام میں کر سکتا ہوتا تو اپنے رب کا شریک بن جاتا۔ میرے رب شریکوں سے پاک ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ میں کون؟ خلق تو اللہ بشر رسول، میں آمنہ کلال بشر رسول ہوں۔ پہلے نمبر پہ بشر ہوں، دوسرے نمبر پر رسول ہوں۔ سبحان کہاں پر آتا ہے؟ سبحان ربی
جہاں انسان کی طاقت ختم ہو جائے، یہ 6 مطالبے میں پورے نہیں کر سکتا، سبحان وہاں آتا ہے جہاں انسان کی طاقت جواب دے جائے۔ اللہ نے آپ کے اسراء اور معراج والے معجزے کو بیان کیا، سب سے پہلے فرمایا سبحان، جانے والے کو نہیں دیکھنا، پہلے لے جانے والے کو دیکھنا ہے۔ ایک آیت ہے اور سمندر کوسے میں بند ہے، ابھی تو میں نے اس سفر کا ایک لفظ بیان کیا ہے اور ایک لفظ کی ایک بات بیان کی ہے کہ سبحان وہاں پر آتا ہے جہاں انسان کی طاقت ختم ہو جائے، اور دوسری 2 باتیں کرنی ہیں کہ سبحان وہاں آتا ہے جہاں کام بڑا عجیب ہو، سبحان جہاں کام بڑا، یہ واقعہ بھی تو عجیب تھا کہ اللہ اپنے محبوب کو راتوں رات لے گیا، واپس لے آیا۔ سبحان کہاں پر آتا ہے قرآن میں؟ جہاں معاملہ بڑا عجیب ہو۔ اب اس کے دلائل اگلے جمعے انشاءاللہ